بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد، آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچرز میں سبق پڑھا نظریہ پاکستان، اور اس پہ بڑی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی، بڑی تشریحات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، محنت کے ساتھ ایک ایک لفظ، ایک ایک بات میں نے آپ کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی، اور امید واثق ہے کہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں بہتر طرح سے آ گئی ہوں گی۔ اسی سبق کی ریویژن کہہ لیں، مشق کہتے ہیں کسی کام کو بار بار کرنا۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ اسی مشق، نظریہ پاکستان کی مشق ہے۔ دہرائی کریں گے، ہم اس کی مشق کریں گے، سوالوں کے جواب لکھیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پنسلیں، کاغذ لے کے بیٹھیں، کاپیاں لے کے بیٹھیں۔ الفاظ معنی امید واثق ہے جو مشکل میں نے لکھوائے تھے وہ آپ نے نوٹ بک پہ لکھے ہوں گے۔ اب آپ نے یہ جو مشق، میں سوالوں کے جواب چاہے بولتا ہوں یا میں بورڈ پہ لکھتا ہوں، دونوں صورتوں میں آپ نے نوٹ بک پہ لازمی تحریر کرنے ہیں۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ الف جزوے، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ آپ کے سبق میں سے اس کا جواب دیں گے۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو آزادی خود ان کے اپنے دینی معاملات میں بھی ختم ہوتی نظر آئی۔ یہ اس کا جواب لکھیں گے۔ بے جزو، سلطان ٹیپو اپنی جد و جہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے، میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے بیرونی مدد بھی اس کو نہ مل سکی اور وہ کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ جیم جزو، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ جواب میں ہم لکھیں گے، مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے، حجاز یعنی مکہ شریف کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی۔ انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر جنگ میں ان کو فتح ہوئی تو وہ ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ ترکی کے سلطان نے انگریزوں کے مقابلے میں جرمنی کی حمایت کی تھی۔ جرمنی کو اس جنگ میں شکست ہوئی، انگریز فاتح قرار پائے، انہوں نے سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اور انہوں نے اس خلافت کو بچانے کے لیے جو تحریک شروع کی وہ تحریک خلافت کہلاتی ہے۔
اگلی بات بتا دی تھی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ انگریزوں نے اپنا ایک گماشتہ کھڑا کیا، اپنا ایک مہرہ کھڑا کیا جس کا نام مصطفیٰ کمال پاشا تھا۔ اس کو ترکی والے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، تو اس شخص نے جس کا نام مصطفیٰ کمال پاشا تھا، اس نے خلافت کو خود ہی ترکی سے ختم کر دیا، اور یوں مسلمانوں کی یہاں چلائی جانے والی تحریک خلافت بے اثر ہو گئی۔ دال جزوے کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ جواب میں ہم لکھیں گے 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ پہلا پوائنٹ تھا کس نے پیش کی، تو علامہ اقبال نے پیش کی۔ کس جگہ پیش کی، تو مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں پیش کی۔ کب پیش کی، تو 1930 عیسوی میں پیش کی۔ اب آ جاتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ اگلا جزو ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اسی نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت اسلامیہ کہا گیا ہے۔ پھر ہے نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب میں لکھیں گے نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ آخری جزو ہے پہلے سوال کا، شدھی اور سنگھٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ جواب میں ہم لکھیں گے شدھی اور سنگھٹن دونوں تحریکیں ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف چلائی تھیں۔ شدھی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان جو پہلے ہندو تھے اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ سے مذہب تبدیل کر کے دوبارہ سے ہندو بنانا۔ سنگھٹن تحریک کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ مسلمان دوبارہ ہندو نہیں ہوتے تو انہیں قتل کر دینا تھا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ دونوں طرح سے دونوں طریقوں کا مقصد مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کرنا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں۔ میں بول دیتا ہوں اور ساتھ بتا دیتا ہوں کہ جملے جو میں بولوں گا ضروری نہیں کہ آپ رٹ لیں، الفاظ سمجھ کے جواب بنائیں، اس کے جملے بنائیں۔ آپ جملہ بہتر بھی بنا سکتے ہیں اور جملہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کفر و الحاد۔ الحاد ملحد سے ہے، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے۔ کفر و الحاد
ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نفاق، نفاق کے معنی جھگڑا۔ دشمن ہمیں صوبائی تعصب کی بنیاد پر نفاق، ہمارے دلوں میں نفاق ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ولولہ، مسلمانوں کے جوش و ولولہ کی وجہ سے، یا آپ لکھ سکتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کے جوش و ولولہ کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مستحکم، ہمیں ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال کر ملک پاکستان کو مستحکم بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذک، بھارت ہمیشہ اپنے ناپاک عزائم لیے پاکستان کو ذک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ذک کے معنی نقصان۔ خود مختار، پاکستان ایک آزاد مسلمان خود مختار ریاست ہے۔ جمعیت، ہم مسلمانوں کی جمعیت ہی ہمیں دوسرے مذاہب کے مقابلے میں زندہ رکھ سکتی ہے۔ اخوت، اخوت اور بھائی چارے کا درس اسلام کی اولین تعلیم میں شامل ہے۔ عمل پہم، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا کے عمل پہم کی وجہ سے اسلامی ریاست پاکستان وجود میں آئی۔ فلاح و بہبود، حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرے۔ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں، خلاصہ عام طور پہ آپ کے پیپر میں نہیں آتا، اس لیے اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کے متن کے پیش نظر درج ذیل میں سے درست سوالوں کے درست جواب پر نشان لگائیں۔ سوال دیے گئے ہیں، ساتھ ان کے آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک آپشن درست ہے، وہ آپ نے چوز کرنا ہے۔ الف جزوے کے سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، سر سید احمد خان یا جمیل الدین عالی؟ تو اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ بے جز، اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ حضرت مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی یا شاہ اسماعیل شہید؟ تو درست جواب ہے حضرت مجدد الف ثانی۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب فوت ہوئے؟ 1861 میں، 1831 میں، 1841 یا 1857 میں؟ تو اس کا درست جواب ہے 1831، اس کا درست جواب ہے۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں، 1886، 1895 یا 1906 میں؟ تو اس کا درست جواب ہے 1885 میں۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، قائد اعظم یا نواب وقار الملک؟ دونوں بھائی شامل تھے، نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک، لیکن سبق کی عبارت کے مطابق نواب وقار الملک ٹھیک ہے۔ نواب وقار الملک نے 1906 میں کل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 1، 2، 4 یا 8؟ تو اس کا درست جواب ہے 2۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط پر نشان لگائیں۔ مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، درست ہے۔ شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے۔ شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد نہیں تھے، سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل کے مرشد تھے، اس لیے یہ غلط ہے۔ سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، درست ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا، غلط ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، جرمنی ہار گیا اور انگریز جیت گئے۔ ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا، درست ہے۔
مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے، درست ہے۔ سوال نمبر 6، کالم الف کا ربط کالم بے سے کیجیے۔ سمجھایا تھا پہلے بھی میں نے، بجائے لائنیں لگانے کے بچے آپ لوگ یہاں نمبرنگ کر لیں، 1 2 3 4 5، اس کو جس سے ملائیں گے اس کے سامنے وہ نمبرنگ کر لیں تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کی کتاب بھی بدنما معلوم نہیں ہوتی۔ تو 1930 ہے، یہ کس سے ملائیں گے ہم؟ الہ آباد سے، کانگریس 1885 سے، مسلم لیگ 1906 سے، 1831 شہادت شاہ اسماعیل سے، نظریہ پاکستان اسلامی زندگی سے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، سبق میں مذکور شخصیات میں کسی ایک شخصیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ آسان ترین اس کا بیٹا طریقہ یہ ہے، علامہ اقبال کا ذکر موجود ہے، سر سید احمد خان کا موجود ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا موجود ہے، بہت سارے اور احباب کا ذکر بھی موجود ہے، اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا۔ تو آپ ان تینوں میں سے اکثر ہم مضامین لکھتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی پہ بھی آپ ایک پیج کا، ایک صفحے کا مضمون لکھیں گے تو وہ مختصر نوٹ ہو جائے گا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی بیٹا آج کی آپ کی مشق، یہاں پہ ہمارا سبق ہوتا ہے آج کا مکمل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو، کوئی بات پریشانی کا باعث بنی ہو، کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہو، آپ ضرور کریں۔ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔